بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پارٹ بیان کریں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا، میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود 2 ماؤں کے کلیجے باہر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف 2 ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ فیصلہ ہونا تھا، ماں کی ممتا فتح حاصل کرتی ہے یا کہ ظالم کا ظلم۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں، میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو، اس بچے کو قتل نہ کرو، میں بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچی سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں ہر صورت اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا، ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بار کر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بار لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو، اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو 2 عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر آسیہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعہ سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کی تشت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈلوا دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی، یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ان الخطا ہوتے ہیں۔ اس طرح ماہ سال گزرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم ستم کا الاؤ روشن رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت بھی علی اعلان کی تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام عمر من کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم کلولہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی۔
قبطی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ محسوس قوم اور محسوس وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اور تمام وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے کا واقعہ کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے پاس آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعہ سے متعلق معلومات کے لیے آپ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہیں اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا، اور اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے بھی اس طرح مار ڈالے گا؟ کیا تو اسی طرح لوگوں میں اصلاح والا گمان ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائیں، فرعون نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا اور اس کا نام شمعون تھا۔ کہا جاتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا بہت خیر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔